اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے تفسیر ترتیبی اور تفسیر روائی کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اس کو مکمل کریں گے، لیکن اس کا وقت چاہیے، وقت بہت ضروری ہے اور اس میں بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو جیسے جیسے ہم کوشش کریں گے، جیسے جیسے ہمیں فرصت ملے گی، ہم کیوں نہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے مطابق اس تفسیر کو بیان کریں۔ تو لہٰذا ہم نے سورہ بقرہ کو شروع کیا۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت بھی ہم نے بیان کر دی، اس کا ریزن بھی بیان کیا تھا، دوسری کو بھی بیان کیا، تیسری کو بھی ہم نے بیان کر دیا۔ آج ہماری یعنی چوتھی آیت ہے اور اس کا بھی آخری دو مورد ہیں۔ پہلے دو مورد جو ہم نے بیان کیے تھے وہ تھے والذین یؤمنون کے بارے میں، کہ کون ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا یہ تھا بما انزل الیک، جو کچھ اے پیغمبر جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا وہ۔ اور آج ہم نے تیسرا جو مورد ہے اس میں وہ ہے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی جو انبیاء سب کا انبیاء پر نازل کیا گیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ اور آخر میں ہم جو چوتھا مورد ہے وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ ہم بیان کریں گے۔ تو آئیں ہم چلتے ہیں اس کو، جو تیسرا مورد ہے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی پیغمبروں پر نازل کیا گیا، اس کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں یہ روایت تفسیر اہل بیت علیہم السلام کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 122 میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو کتاب ہے وہ تأویل الآیات الظاہرہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 35 میں اس کو ذکر کیا۔ اسی طرح بہار الانوار کی جلد نمبر 65 میں اس کو بیان کیا، صفحہ نمبر ہے 285۔ تو اس میں اس حدیث کو، اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں ما انزل من قبلک علی الانبیاء الماضین علیہم السلام، جو کچھ پہلے آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی سابق انبیاء علی الانبیاء الماضین، جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان پر نازل کیا گیا، مثل تورات کے، انجیل کے، زبور کے اور صحف ابراہیم، اور جو اس آسمانی کتابیں اس کے سائے میں ہیں یا اس کے زیر ہیں ان کو۔ اور اسی طرح یہ کیا ہے، یعنی کتاب یہ حق ہے اور یہ سچا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ کیا ہے، عزیز بھی ہے، صادق بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جو اس نے ان انبیاء پر ان کتابوں کو نازل فرمایا، جو بھیجا اور انبیاء کو بھیجا۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ اب دوسری حدیث طولانی ہے، میں کوشش کروں گا اس کو مکمل بیان کروں، اگرچہ کہ ممکن ہے کہ وسط میں یا ابتدا میں اس کو میں فقط ترجمے کی حد تک رہوں،
کوشش کروں گا کہ اس کو مکمل بیان کروں کہ یہ بھی حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے کہ امام فرماتے ہیں من دفع فضل امیر المؤمنین علیہ السلام علی جمیع من بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو فضیلت اس تمام موجودات میں جو بھی فضیلت بعد النبی نبی مکرم کے بعد فضیلت ہے برتری ہے وہ امیر المؤمنین کی ہے کہ من دفع کوئی رد کرے جو شخص اس کو رد کرتا ہے تو فرمایا کر سکتا ہے تو کرے تو اسی طرح آگے فرمایا فقط کذب بالتورات اور فقط وہ تورات کی تکذیب کرے جھٹلائے انجیل کو جھٹلائے زبور کو جھٹلائے اور صحف ابراہیم کو جھٹلائے اور جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو جھٹلائے فَإِنَّهُ مَا نَزَلَ شَيْءٌ مِّنْهَا اور جو کچھ اس میں کوئی چیز بھی نازل نہ کی گئی ہو مگر وہ اہم ما فی ہے بعد الامر بتوحید اللہ تعالی تو جو اس میں مہم ترین چیز مطرح کی گئی ہے جو اس میں مہم ترین چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ خداوند متعال کی توحید ہے یعنی خداوند متعال کو واحد ماننا یگانہ ماننا ہے والاقرار اور اقرار کرنا بالنبوت نبوت کا الاعتراف بولایت اور امیر المؤمنین کی ولایت کا اعتراف کرنا والطیبین من آلہ اور اس کے خاندان کی ولایت کا اقرار کرنا وَلَقَدْ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الحسین علیہ السلام تو ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ ما تقولو فی رجل یؤمن بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے ما تقولو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو مرد جو بندہ کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں وما انزل فی من قبلہ ویؤمن بالآخر تو فرمایا اور یہ بھی اقرار کرے کہ جو اس سے پہلے والے انبیاء پر نازل کیا گیا ہے اس پہ بھی میں ایمان رکھتا ہوں آخرت کے ذریعے اور نماز ویصلی نماز بھی پڑھتا ہوں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں ویصل الرحم ویعمل الصالحات اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور نیک اعمال بھی بجا لاتا ہے لکنہ یقول مع ذالک در حال عین وہ یہ کہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے لعلی علیہ السلام او فلان کہ میں نہیں جانتا اس کے حق کے بارے میں یعنی علی علیہ السلام کے حق کے بارے میں امیر المؤمنین کے بارے میں نہیں جانتا یا فلاں کے بارے میں تو فقال علی بن الحسین علیہ السلام تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ما تقولو تو آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے فی رجل یفعل هذه الخیرات کلها جو تمام کے تمام خیرات کو انجام دیتا ہے تمام کے تمام افعال کو انجام دیتا ہے انہو یقول لا ادری النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور محمد یعنی وہ جو شخص کہے کہ میں محمد کو بھی نہیں جانتا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یا وہ مسلمان نہیں ہے یعنی میں اسلام کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا هل ينتفع بشیء من هذه الافعال آیا اس کے یہ جو
کام کرنے ہیں، یہ آیا اس کے بدلے میں اس کو کوئی کسی چیز کا نفع ملے گا یا نہیں؟ تو فقال لا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کو کوئی نفع نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح فرمایا جو شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور خدا کی وہ آسمانی کتابوں پر بھی میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں، مگر وہ محمد کو نہیں جانتا اور محمد نبی کو بھی نہیں جانتا اور وہ مسلمان بھی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو فرمایا اس کے اعمال، اس کی کوئی چیز بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی جب وہ کہے گا کہ میں علی علیہ السلام امیر المؤمنین کو بھی نہیں جانتا، محقق ام فلاں، کہ میں ان کو حق، پس وہ حق ہیں، یعنی یہ کہے کہ میں ان کو نہیں جانتا کہ وہ حق نہیں ہے یا حق پر ہیں، تو یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو امام نے فرمایا اس کو کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تو میرے محترم، یہ وہ حدیث تھی اس شخص کے بارے میں۔ اب ایک دوسرا فرمان اور روایت اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں قولہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ قالا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا بما انزل من القرآن، کہ وہ جو کچھ قرآن سے آپ پر نازل کیا گیا ہے یا جو کچھ پہلے والے انبیاء پر کتب نازل کی گئی ہیں، تو یہی کیا ہے، یعنی اس پر ایمان رکھنا، ایمان لانا، یہی ہے نشانی اس شخص کی جو ایمان رکھتا ہے۔ تو ایک حدیث، آخری حدیث ہے، میں کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، تو وہ حدیث ہے آخرت پر یقین رکھنا۔ اس کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں ان سب کا یہی کتاب جو پہلے میں نے ذکر کیا ہے یہی حوالے ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے، میں عربی متن پڑھ رہا ہوں تو آپ اس کے ضمن میں جا کے کتابوں میں تصدیق کر سکتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال علیہ السلام بِالدَّارِ الْآخِرَةِ بَعْدَ هَذِهِ الدُّنْيَا يُوقِنُونَ، فرمایا اس جہان میں یقین کو تردید کرنا، اس کو نہ قبول کرنا، نہ یقین رکھنا، لا یشکون فیہا انہ الدار التی فیہا جزاء الاعمال الصالح، کہ وہ کیا کرے، شک کرے، تردید کرے، اس کے نیک عمل جو ہیں اس کو جزا ملے گی، اس کو پاداش ملے گی، جتنا وہ صاحبان علم، جتنا وہ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جتنے وہ صالح ہیں اس کے مطابق اس کو انعام ملے گا، اس کو جزا ملے گی۔ اور اسی طرح جو شخص کفر کرتا ہے، بد اعمال انجام دیتا ہے، تو اسی کے اندازے اسے سزا ملے گی، اسی کے مطابق وہ مرتکب ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔